لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی حکم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی فکر لے کر دین کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا اور تمہارا کوئی کمال نہیں کہ ہم جو ہے اپنی ذات سے دین کی مجلس کے اندر بیٹھ جائیں یا اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے آ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک ہدایت اور توفیق نہیں ملتی ہے وہاں تک جو ہے بندہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پاتا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اور توفیق دے دے اس کو دوسرا کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے سے بھٹکا دے اس کو جو ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ہدایت اپنے لیے رکھی اللہ کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہی قبضے میں رکھی. اتنی بڑی قیمتی چیز ہے دوستوں بزرگوں کہ ہدایت کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے. آج ہم خود سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن صرف نام کے مسلمان. اگر دیکھا جائے تو ان کے جو ہے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو دیکھ کر جو ہے ہمارا دل پورا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو ہے غلط جگہوں پر جا کر جو ہے غلط چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور اسی کو اپنا دین سمجھ بیٹھتے ہیں. آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر سب کچھ. اسی طریقے پر کفار مکہ کو دیکھا، اسی طریقے پر کافروں کو دیکھے، یہ ہو رہا ہے سب کچھ. اور جو ہے وہ اپنے جو ہے پیشانی کو، اپنے جو ہے ماتھے کو کہاں پر ٹیکتے ہیں؟ مردیوں کے سامنے ٹیکتے ہیں اور نہ جانے کتنی چیزوں کے سامنے ٹیکتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور اپنے گھر کے اندر بلایا کہ اس کے سوا کسی کے سامنے ہم کو جو ہے سر جھکانے کی توفیق نہیں دی. اگر توفیق دی ہے تو اپنے ہی سامنے جو ہے سر جھکانے کی اللہ نے توفیق دی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اللہ نے جو ہم کو ایمان دیا ہے دوستوں کو، وہ ایمان بڑا قیمتی ہے. اسی ایمان کی بنیاد پر تو اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. اس لیے جو ہے ایمان کی مثال دی جاتی ہے عام طور پر کہ ایمان کی جو قیمت ہے وہ بہت اونچی ہے. دنیا کے اندر جو ہے کافی لوگ اگر جتنے بھی بھلائی والے کام کرتے ہوئے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال کسی کام کے نہیں. اس کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر مل جائے گا، آخرت کے اندر ان کا کوئی بدلہ نہیں. اور ایمان والے کے لیے دنیا کے اندر ایمان کے بعد اگر وہ اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو آخرت کے اندر اجر ہوگا، ثواب ہوگا. اور ایمان کی مثال جیسے زیرو کو زیرو، اگر آدمی زیرو صرف لگاتا جاوے تو اس زیرو سے جو ہے زیرو ہی ہوگا. لیکن اگر جتنے بھی زیرو لگاتا جاوے، اگر اس زیرو کے آگے ایک لگا دیا تو اس ایک جو ہے
یہ ایک جو ہے یہ زیرو کی قیمتوں کو بڑھا دے گا. جتنے بھی جو ہے 1 2 3 لگاتے چلے جائیں گے اور اس کے پیچھے زیرو لگاتے چلے جائیں گے، یہ 1 کی 2 کی 3 کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. 10 سے 20، 20 سے 30، 40، 50، 100، 1000 اس طرح قیمت بڑھتی جائے گی. تو یہ جو زیرو ہے زیرو وہ سارے اعمال ہیں، اور جو 1 2 ہے شروع کے اندر وہ ایمان ہے. اگر ایمان کے بعد اعمال ہے تو ایمان جو ہے اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی ایمان کی. اگر ایمان کے بعد اعمال نہیں ہے تو پھر ایک کی کیپیسٹی اتنی ہی رہے گی، اور اگر ایک ہی نہیں ہے تو پھر زیرو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو ایمان کی ایک مثال دی جاتی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت جو بنائی ہے وہ بالکل چٹیل میدان ہے، وہ بالکل چٹیل میدان ہے. جیسے رن کا میدان ہوتا ہے اس طرح کے بالکل چٹیل میدان. اب جو ہے مسلمان بندہ مومن بندہ جو ہے جتنے عمل کرتا چلا جائے گا اس کے اوپر درخت بھی جڑتے چلے جائیں گے اور محلات کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. یہ عمل کی بنیاد پر اس کے لیے کھڑا ہوگا. اب ہر شخص سوچ رہے کہ جس کو جو ہے بڑے سے بڑا محل چاہیے، بڑے سے بڑے جو باغات چاہیے، درخت چاہیے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمالوں کو زیادہ کرتا چلا جائے، اپنے اعمال کو بڑھاتا چلا جائے، تو پھر جنت کے اندر بھی اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے بڑا قیمتی چیز سرمایہ عطا فرمایا. ایمان کا جو سرمایہ بڑا قیمتی ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام نے محنت کی اور قربانیاں دی. اور آج جو ہوتا ہے کہ حالات آتے تو آدمی ڈگمگا جاتا ہے، تھوڑے سے حالات آئے فوراً ڈگمگا گیا. صحابہ کرام کے پاس کیسے حالات آئے؟ حالانکہ اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے آتے رہے، لیکن حالات کے اوپر جو جمتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بعد کے اندر فتوحات کا دروازہ کھول دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل زمین جو فتح ہو چکی تھی، اسلام وہاں تک پھیل چکا تھا. اتنی بڑی حکومت ان کے پاس تھی، 22 لاکھ مربع میل. اسی بھی اسلام جو ہے جزیرۃ العرب سے نکل کر عرب و عجم کے اندر پہنچ گیا، اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کا فرمان کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر یہ دین داخل ہو کر آئے گا. آج دوستوں بزرگ ہر جگہ پر جہاں بھی چلے جائیں مسلمان نظر آئیں گے، اور کچے پکے مکانوں کے اندر آج بھی دین داخل ہے. دوستوں بزرگ حالات آنے پر جو ہے آدمی ڈگمگاوے نہیں. صحابہ کرام کے جنگ کے موقع پر ایسے بھی حالات آئے کہ جو ہے یوں لگتا تھا کہ اب جو ہے ہم بالکل ہمت ہار چکے، اب بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں. لیکن ایسے موقع پر بھی جو ہے صحابہ کرام جمے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور 313 جو 1000 کے مقابلے میں کافی ہو گئے. اور دوستوں بزرگ آسان تھا میں 313 کا 1000 کے مقابلے بغیر ہتھیاروں کے لڑنا، لیکن اللہ کی مدد آئی جب جمے رہے تو. اس لیے جو ہے حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر انسان پر 2 طرح کے حالات ضرور آتے ہیں. بندہ نافرمان ہوگا یا فرما بردار ہوگا. اگر فرما بردار ہے اور اس کے اوپر اچھے حالات آ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور طرف سے جانب سے جو ہے برکت ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے. اس لیے کیا فرمایا قرآن میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے تو البتہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتا. ایمان لائے، تقویٰ اختیار کیا، اور اللہ کی طرف سے جو ہے بندے کے اوپر نوازشیں ہو رہی ہے، انعام ملتا چلا جا رہا ہے دنیا کے اندر، تو یہ اعمال کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے. بندے کی فرما برداری کی برکت ہے. اور اگر بندہ فرما بردار ہے
لیکن حالات موافق نہیں آ رہے ہیں، پریشانی کے اندر، ٹینشن کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو بھی قرآن کریم کے اندر اس کا حل موجود ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے سے۔ آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے نا بھائی، ماحول کا کبھی ڈر رہتا ہے، کبھی اپنے جو ہے مال کے کم ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، کبھی کاروبار کے اندر گھاٹے کا نقصان کا ڈر رہتا ہے، کبھی یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ آدمی محنت نہ کرے، کمائے نہیں، کچھ بھی نہ کرے تو پھر اس کو جو ہے بھوک ستائے گی وغیرہ ستائے گی، اس کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا کھائیں گے کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، من الجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، جیسے لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا سب نے، لیکن اللہ کھلانے والی ذات ہے، اپنے بندوں کو جو ہے بھوکا پیاسا نہیں سلاتی، جبکہ پرندے جو ہے اپنے گھونسلوں سے صبح کے اندر اٹھ کر جو ہے دانا تلاش کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے نکلتے، شام کو جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی جو مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ جب یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کھلا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ پتھر پر چھڑی مارو، 2-3 پتھر کے بعد کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا اور تسبیح بیان کر رہا تھا، جب اللہ اس کو کھلا رہا ہے تو یہی لوگ جو اللہ کے سامنے سجدہ ٹکنے والے کہ اللہ ان کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں دوستو بزرگوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کوئی چوپا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، جس کے اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کھلاتے ہیں دوستو۔ اس لیے فرمائیں کہ حالات جو ہے اگر بھوک کی وجہ سے تو اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پھر آگے فرمایا کہ مالوں کی کمی کے ذریعے سے، آدمی کو جو ہے نقصان ہو جائے، مال کم ہو جائے تو اس کا افسوس لگا رہتا ہے، اور عام طور پر جو ہے شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر دکان کون سنبھالے گا، کاروبار کون سنبھالے گا۔ شیطان جو ہے طرح طرح کی پٹی پڑھاتا ہے، لیکن بندہ جب ہمت کر کے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم کوئی سنتا ہے کہ اللہ کے راستے میں گیا اور اس کا خدا کا نقصان ہو گیا، یہ دین کی برکت ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا، صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا، صحابہ کرام نے لبیک کہہ دیا، ہم جو تکلیفیں اٹھائیں گے اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کے جنت ملے گی۔ صحابہ نے لبیک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہ و رضوان کا مدعا سنا دیا ہمیشہ کے لیے، اور ایسے صحابہ بنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے راہ راستہ تک، کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مالوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائے گا۔ پھر آگے فرمایا بَلْ ذاتوں کی کمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، طرح طرح کی بیماریاں آئے گی۔ آج تو دوستو بزرگوں امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر بیماری آتی ہے تو جو ہے بجائے صدقہ کرنے کے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے، جو ہے اللہ سے مانگنے کے، صبر کرنے کے بجائے دوسرا راستہ امت اختیار کرتی ہے۔
حالانکہ جو ہے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے صبر ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر جو شخص بھی اپنی زندگی کے اندر صبر کو اتار لے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی، اس کی زندگی چین سکون سے گزرے گی۔ کیونکہ جس آدمی کو کانٹا لگا اگر اس نے صبر کیا تو پھر وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صبر کر رہا ہے۔ کسی آدمی کو جو ہے نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اگر جو ہے جس کی زندگی کے اندر صبر نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کے اندر ہاؤ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے دوستو بزرگ، مسلمان اپنی زبان سے بعض مرتبہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو نازیبا ہوتی مسلمان کے لیے، اچھی نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ دوستو بزرگ، ایسی باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اور جو مسلمان کر رہا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے۔ اور عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر بٹھاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم کرواؤ، تاکہ وہ قربانی کے بعد جو صحابیات نے جو صبر کیا ہے وہ صبر کا جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ حضرت حنسہ سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے جو 4 لوگ شہید ہوئے لیکن پھر بھی صبر کر رہے۔ یہ حقیقت ان کے سامنے رکھو، عورتوں کو جو ہے سمجھاؤ کہ دین کیا ہے، ورنہ عورتوں کے اندر جو ہے ہم سے زیادہ لالچ زیادہ ہے، مال و متاع کی لالچ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں، مفتی عالم صاحب بلونی، کہ اگر عورتوں کے اندر لالچ زیادہ ہو پیسوں وغیرہ کی تو پھر ان کو تہجد کی نماز پر لاؤ، تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے ان کے اندر سے مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور تم کو آزمائے گا، مالوں کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کی کمی کے ذریعے سے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ ایمان والو صبر کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی فرمائش بھی کرو، ایک دوسرے کو کہتے بھی رہو کہ صبر کرو، مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر صبر کرو۔ اور مومنین کے لیے تو کیا بات ہونی چاہیے زبان پر، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا چاہیے۔ اس اللہ نے بھیجی وہی اللہ لینے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا وہی ہے۔ چاہے کتنے بھی ہاتھ پیر مارو، اس نے جب لکھا ہوگا تبھی وہ تکلیف دور ہوگی، اور جب وہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائیں گے مومنین کو، اور آگے فرمایا والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ کھانا کم ہو جائے گا، پھل کم ہو جائیں گے، باغ کم ہوں گے، اس کے اندر اگنے والے پھل کم ہوں گے، تو جو ہے ٹینشن ہوگا ایک جگہ۔ کیونکہ انسان مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سارے صفات کو بیان کیا، اور پھر آگے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والا کو خوشخبری دے دو۔ تو آزمائش آنے کے بعد اگر بندہ صبر کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہوگی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے عمومی اور خصوصی رحمت ہوگی، اولئک هم المهتدون، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے کہا جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ آدمی کو جب ہدایت ملتی ہے
تو پھر جو ہے آدمی اس کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہمیں صبر کو اتارنا ہے۔ آج جو ہے دنیا بہت تیز اور فاسٹ چل رہی ہے، جیسے نیٹ ورک تیز اور فاسٹ چلتا ہے ایسے دنیا بھی تیز اور فاسٹ چل رہی ہے۔ ہر کام بڑی تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر کام بڑی فاسٹ ہونا چاہیے، بہت فاسٹ ہونا چاہیے، اور وقت بھی اتنا تیز جا رہا ہے، وقت بھی اتنا فاسٹ چل رہا ہے، اور ہم سب کا جو ہے ذہن کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے باہر کا کہ جس طرح وقت پاس ہونا چاہیے، ہر چیز پاس ہونی چاہیے، اسی طریقے پر مجھے راحت اور سکون بھی بہت جلدی ملنی چاہیے۔ مجھے زندگی میں کبھی بیماری آنی ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم سب کے ذہن کے اندر ایک خاکہ بیٹھ چکا ہے، کیونکہ ایسا ماحول باہر پیدا کر رکھا ہے۔ مجھے کوئی جان کی تکلیف آنی ہی نہیں چاہیے، دنیا کے اندر مجھے کوئی مصیبت پہنچنی ہی نہیں چاہیے۔ آدمی کا ذہن یہ سوچتا ہے کہ جیسے غیر دوسرے لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے جو ہے حالات درست ہے، ان کے اوپر کوئی ٹینشن کی باتیں نہیں، کوئی فکر غم کی باتیں نہیں، ایسی فکر اس طریقے کی میری زندگی گزرا، اور امت جو ہے وہی طریقہ اختیار کرے مغرب کا طریقہ۔ مغرب کے طریقے پر امت چل پڑی، بڑی ٹنکی کی چوٹ جو ہے اور مضبوطائی کے ساتھ ایمان کی محنت تو ہو رہی ہے، لیکن معاشرت کے اعتبار سے، معاملہ کے اعتبار سے امت کا جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ مغرب کی طرف ہے، اس کا ذہن مغرب کی طرف چل رہا ہے۔ بھائی پورا اسکیم نہیں آ چکی ہے، وہ بھی اختیار کرو تو اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو ہے امت کے کئی روپیے اس کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ مال جو ہے مائع زندگی، انسان کے زندگی گزارنے کا ایک سرمایہ ہے، اگر اس کو اچھی طریقے سے اصول کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آدمی لگاتا ہے تو یہ مال اس کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر اصول اور بغیر اصول اور ترتیب کے لگاتا ہے تو پھر یہی مال اس کو نقصان کرتا ہے۔ اس لیے اس کو قرآن میں مائع زندگی پر کہا گیا ہے، اور ایک جگہ پر تو جو ہے فتنہ بھی بتایا ہے، لیکن فتنہ کب بنتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اگر مان نہ لگے تو وہ فتنہ بنتا ہے۔ آدمی اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو شریعت اور سنت کے مطابق لگائے گا تو پھر یہ اس کے لیے مال جو ہے مائع زندگی بن جائے گا، آخرت کے اندر کام آنے والا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر اس کو جو ہے اللہ کے راستے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں خرچ کرے گا تو پھر یہ جو مال ہے وہ اس کو نقصان دے گا۔ اس لیے امت کو فضول خرچی سے بچایا گیا ہے کہ اپنی ضرورت کو جو ہے کم کرو، اپنی ضرورت کو زیادہ نہ بڑھاؤ۔ جتنے آدمی ضرورت بڑھاتا چلا جائے گا فضول خرچیاں بڑھتی چلی جائے گی، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اس لیے جو ہے اپنی ضروریات کو جتنا ہو سکے کم کرتے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھے تھے، صرف سننا سنانا نہ ہو بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنا ہو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امانت دار ہے امت کے، اللہ کے نبی نے لقب دیا ہے ابو عبیدہ میری امت کے امانت دار امین ہے، اور جو امانت دار ہوتا ہے وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو گورنر بنایا گیا تھا غالباً ان کے شام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، بڑی دور اندیشی تھی ان کے اندر، بڑی دور اندیشی دین کے متعلق، بڑی دور اندیشی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے زمانے کے اندر جو چیزیں ہوئی وہ بعد کے اندر اتنی نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ فتنے کا دروازہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب تک وہ تھے فتنہ برپا کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔
گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا گھر دیکھنا ہے کہ میرا گھر دیکھ کے کیا کرو گے کہ نہیں دیکھنا ہے. اوپر لیول پر پہنچ گئے تو آدمی کا پورا رویہ بدل جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو. پورا رویہ بدل جاتا ہے, ملنا جلنا بھی بدل جاتا ہے. کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا تو پھر آدمی کا جو ہے جن لوگوں کے پاس وہ بیٹھتا تھا اب ان سے بیٹھک بھی بند ہو چکی. چھوٹے لوگوں کے پاس مساکین کے پاس بیٹھک بند ہو چکی. اب جو اس کے لیول میں جو لوگ ہوگی اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بڑے جو اس کے لیول کے ہو, کوئی یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے نیچے والوں کے اوپر والے کے پاس بیٹھنے کی اس نے عادت بنانے کا شروع کیا, نیچے والوں کے پاس بھی ایسی ہی عادت رکھیں. یعنی غریب اور جو ہے امیر ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہے, کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن آج ہوتا یہ کہ تھوڑا کچھ آ چکا انسان جو ہے ایک قدم اوپر چلنا شروع کر دیتا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو چلے. چلتے چلتے جو ہے آبادی ختم ہو چکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ گھر, میرے گھر لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلو چلے. جنگل کی طرف تھوڑا سا آیا, وہاں دیکھا کہ نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ ہے. دور سے تھوڑی سی ایک جھونپڑی نظر آ رہی. کہا کہ تم جنگل میں کہاں لے چلتے ہو؟ کہا کہ یہی میرے گھر لے جا رہا ہوں تم کو. پھر اس کے بعد اپنا گھر دکھایا کہ یہ ہے میرا گھر. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کو دیکھا, چھوٹی سی معمولی سی جھونپڑی تھی, ایک آدمی سو سکے اتنا بس. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اکتفا نہیں کیا, تاکہ ہو سکتا ہے اندر جو ہے تو جھونپڑی لیکن اندر بھرا ہوا ہو کچھ. اندر گئے کہ اندر چل کر دیکھنا ہے. اندر جا کر دیکھا تو خالی خم پڑی ہوئی ایک مسلح تھا صرف, اور دوسری کوئی چیز تھی ہی نہیں. کھا کے سونے کا انتظام کہ اسی پر سو جاتا ہوں اور اسی پر عبادت کر لیتا ہوں. کہا کھانے کا انتظام, اور اتنی چھوٹی تھی کہ یوں ہاتھ دیا تو جو ہے اوپر کی چھت ہو گئی. وہ گھاس پوسی ڈالی ہوئی. پھر اوپر سے جو ہے مٹی کا کٹورا نکالا اور کہا اسی کے اندر پانی کے اندر, اسی کٹورے کے اندر پانی کے ذریعے سے روٹی بھگو دیتا ہوں اور روٹی وہی بھگو کے کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو آ گئے کہ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ امانت دار ہے. دوستو حضور کو جو ہے اپنی ضرورت کو کم کیا ہوا. صحابہ کرام کی زندگی ہے ہمارے. بعد میں فتوحات کے دروازے بہت کھلے, کیسر و کسریٰ کے جو ہے محلات فتح ہو گئے اور ان کے تاج جو ہے ان کے پیروں کے اندر آ کر گرے. لیکن پھر بھی دوستو حضور کو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. جب وقت آیا تو صحابہ کرام جو ہے لوگوں کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے ہوئے. لوگوں کے اندر دین پھیلانے کے لیے نکل پڑے ہوئے. کئی کئی سالوں تک جو ہے وہیں پر رہ کر دینی تبلیغ کی, اور بہت سارے جو ہے صحابہ کرام نے تو وہی اپنا مسکن بنا لیا. تو دوستو بزرگو, دین کی محنت اور فکر اور اس کے پیچھے قربانی دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چمکایا. اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی ان کی, حتیٰ کہ ان کی قربانی کی بنیاد پر آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں.
انہیں کی قربانی تھی دوستوں دین کے پیچھے. اور آج تک ایسی کوئی جماعت پاکیزہ جو ہے آج تک دنیا میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے. ایسے ہدایت یافتہ تھے. اس لیے جو صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، وہ زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ میچ کرے. میچ کرنے کے بعد دیکھیں کہ میرے اندر کون سی کمی ہے، وہ کمی ہے اس کمی کو دور کرے، اس کمی کو دور کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ساری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا، ساری سنتوں کو. اس لیے فرمایا حدیث شریف میں من احیا کان، حدیث میں کہ جس شخص نے جو ہے میری سنت کو زندہ کیا، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے ترمذی کی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا، اور جس نے مجھ کو زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بولو بھائی دوستو بزرگ، آج ہم جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو اتاریں. یہ معمولی چیزیں نہیں دوستوں بزرگ، سنت ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سنتیں. وہ چھوٹی سنت بھی چھوٹی نہیں ہے دوستوں بزرگ. ہم اپنی ذہن کے اعتبار سے چھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی ہر ادا، ہر سنت جو ہے اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ دوستوں بزرگوں اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے نبی بعض مرتبہ فرمایا کرتے یہ صحابی جنتی ہے، یہ صحابی جنتی ہے. پیچھے لگ جاتے تھے آپ کا کوئی عمل، فوراً پیچھے لگ جاتے تھے عمل دیکھنے کے لیے کس بنیاد پر ان کو جنتی کہا گیا ہے. دوستوں بزرگوں ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو کہ دین کے پیچھے ایسی قربانی دے، دین کے پیچھے ایسے لگے جیسے آج ہم دنیا کے پیچھے لگ رہے ہیں. دنیا کے پیچھے خوب قربانی دی دوستوں بزرگوں. اور صحابہ کرام نے دین کے پیچھے قربانی دی، جس کی بنیاد پر آج تک جتنے بھی ملک فتح ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ملک عرب کے اندر شامل. اور اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام نے اس ملکوں کو فتح کرنے کے بعد عربی جاری فرما دی، عربی زبان کو جاری کر دیا. اس لیے آج جو ہے دنیا کے اندر کسی کو اپنا ملک باقی رکھنا ہے، اپنا عہدہ اور وغیرہ باقی رکھنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو جاری رکھے. اپنی زبان کو جاری رکھے گا، اس کو سرکاری زبان بنا دے گا، تو پھر اس ملک کے اندر اسی کی حکومت چلے گی. اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جس کی زبان چلتی ہے، جو زبان اختیار کرتا ہے، جو جس کی جیسی زبان پر محنت ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے سرکاری زبان بنتی چلی جاتی ہے اور اسی کی حکومتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. صحابہ کرام نے جو محنت کی تھی اور جو جن ملکوں کو عربی زبان بنایا تھا، وہ ملک آج بھی جو ہے عرب کی زبان میں چل رہے ہیں. لیکن دوستوں بزرگوں جو ہے ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی زندگی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کو جو سنت پر لانے کی ضرورت ہے. ہم سب جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کرتے ہیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کی رضامندی اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہے. اس کے سوا کوئی بھی طریقہ لے کر آئے گا وہ طریقہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، اور اس سے اللہ راضی بھی نہیں ہوگا. اس لیے دوسرے حدیث شریف میں کہ فرمایا کہ جو ہے میری سنتوں کو کوئی مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 4 طریقے پر انعام فرماتے، اکرام فرماتے.
4 طریقے پر اکرام فرماتے ہیں. اکرمہ اللہ باربع خصال من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر 4 طریقے پر اکرام فرماتے ہیں، دنیا میں فرماتے اس کا اکرام. المحبت فی قلوب البر، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. والہیبۃ فی قلوب الفجر، بدکار لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتے ہیں. دوستو بزرگ، یہی نتیجہ تھا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ہو جاؤ اسلام، ہمارے جیسے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وہ زبان تھوڑی نہ جانتے تھے ساری کی ساری، لیکن ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. اور برے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا رہتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وسعت فی الرزق، جس کے لیے آج ہم دوڑے پھر رہے ہیں. رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ بس صفت و فکری، اور دین میں مضبوطہ اور پختگی عطا فرماتے ہیں. آدمی دین کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے، اور جو دین کے اندر مضبوط اور پختہ ہو گیا اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں. کیونکہ اصل بارڈر تو ہمارے لیے موت کے وقت جو کلمہ کو بچا کر لے کر جانا ہے. اس بارڈر پر اگر ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں. اور اس کے لیے دوستوں بزرگ ایک محنت، آدمی محنت کرے گا، فکر کرے گا دین کی، تو اس کی زندگی کے اندر دین اترے گا. اس کی زندگی کے اندر دین اترے گا. کمزوریاں آئیں گی، حالات بھی آئیں گے. فرما برداروں پر حالات آتے ہیں. میں نے پہلے کہا نا، فرما بردار پر 2 طرح کے حالات ہیں، اچھے بھی حالات، برے بھی حالات آتے ہیں. ٹینشن والے بھی حالات آتے ہیں، اور نافرمان پر بھی حالات آتے ہیں. اگر نافرمان پر اچھے حالات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل اور پکڑ ہے. یہ دل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھ جاؤ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی ان باتوں کی، جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو بھول گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر طرف سے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، عیش کرو. پھر جب ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو کر اترانے لگے تو پھر یکایک اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے بکتے رہتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے دوستوں بزرگوں کہ جو ہے فلاں کو جو ہے بہت مل رہا ہے، ایمان والا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے بہت مل رہا ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ڈیل ہے ایک طرح کی. اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر پکڑ کا ذریعہ بنے گی. اور اگر جو ہے نافرمانی ہے بندے کے اندر کھلے طور پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مصیبت اور تکلیف اور ٹینشن ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ ہاتھ کے اعمال کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں خشکی میں جو فساد پھیل رہا ہے، جو پھیل گیا ہے، وہ فساد جو ہے کیا ہے؟ اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھاتے ہیں، اور چکھاتے اس لیے تاکہ وہ واپس موڑ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے کہ اب بس کرو اور جو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کفر اور شرک کو چھوڑ کر جو اسلام کی طرف لوٹ جاؤ. تو دوستوں بزرگوں جو ہے یہ 4 طرح کے، ہر ایک جو 4 طرح کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر 2 طرح کے ہر کسی پر حالات آتے ہیں. مومن بندہ اور کافر بندہ، یعنی فرما بردار اور نافرمان، ان دونوں پر جو ہے حالات آتے ہیں، اچھے بھی حالات آتے ہیں، برے بھی حالات آتے ہیں. لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا، یعنی اللہ تو تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو محنت کرائی جاتی ہے اس محنت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم محنت کرنے کے بعد جو ہے ہماری بھی جنت بن جائے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بھائیوں کی بھی جنت بن جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جنت بنا کر نہیں چلے گئے، بلکہ لوگوں میں محنت کی اور لوگوں تک دین کو پہنچایا، کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی کہ جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ ایک تو آدمی خود اپنا ذاتی عمل کرتا ہے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں کو بتانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کتمان علم حرام ہے، یعنی علم کو چھپانا حرام ہے، یعنی دین کی بات تھوڑی سی ہو یا بڑی ہو، جو جتنی بھی جانتے ہیں اس کو پہنچانا ضروری ہے، اور یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ اور ہر ساتھی جو ہے ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، تبھی تو یہاں بیٹھا ہے۔ اس کا ایمان لانا یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایمان بھی دے دیا، جس کی بنیاد پر وہ دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہو سکے۔ لیکن دوستو بزرگ، صلاحیت اجاگر کب ہوگی، کب باہر نکلے گی؟ یہ صلاحیت جو کھلے گی وہ قربانی کے بعد کھلے گی، اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے تب جا کے یہ صلاحیت کھلے گی۔ اس کے لیے جو ہے بڑے ترتیب بدلاتے ہیں کہ اگر ہم اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں نکلیں گے جیسے صحابہ کرام نے قربانی دی تو ان کے پیچھے اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد اتری، اگر ہم بھی جو ہے قربانی دیں گے تو آج بھی جو ہے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دوست بزرگ قربانی نہیں سکتے،